قل محبوب فرما دو ارأیتم ان کان من عند اللہ، یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کا بنی اسرائیل علی مصرہ، حالانکہ شاہدہ کا معنی گواہی دینا، ماضی کا صیغہ ہے، شاہدہ گواہی دی، شاہد اسی سے شاہدہ سے بنا ہے، اس میں فاعل کا صیغہ، گواہی دینے والا، شاہدہ شاہد، ایک گواہ نے گواہی دی، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی مثلہ، اس جیسی کتاب پر۔ اب وہ گواہ کون ہے بنی اسرائیل میں سے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہودی جو ہیں، چونکہ ان کی کتابوں میں حضور کے متعلق بشارت موجود تھی کہ اللہ کے آخری نبی تشریف لائیں گے، اور ان کو یہ بھی اندازہ تھا کہ ان کی تشریف آوری قریب ہے، چنانچہ جب یہودیوں کی کبھی کافروں کے ساتھ جنگ ہوتی تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے کافروں پر فتح کی دعا کیا کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ پہلا سپارہ، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، یعنی اس طرح دعا کرتے کہ یا اللہ اس نبی آخر الزمان کے وسیلہ سے، اس کے صدقے میں ہمیں فتح عطا فرما۔ چنانچہ ان کو فتح حاصل ہوتی۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، لیکن جب حضور تشریف لائے تو جس کی آمد کے وہ منتظر تھے اور جس کے وسیلے سے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ اب بات یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کی قوم بنی اسرائیل میں وہ نبی آخر الزمان پیدا ہوگا۔ ان کی خواہش کے خلاف جب حضور بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے تو عرب کے اندر پیدا ہوئے، تو انہوں نے اس بغض کی وجہ سے انکار کر دیا اور حضور کی جو اوصاف ان کتابوں میں مذکور تھے ان کو بدل دیا۔ لیکن کچھ خوش قسمت لوگ ایسے بھی تھے یہودیوں میں جنہوں نے ایمان قبول کیا، انہی میں سے ایک حضرت عبداللہ بن سلام بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آئے تو تھے سوال کرنے، مناظرہ کرنے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، حضور کی زیارت کی، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے کہ واللہ ما ھذا وجہ کاذب، اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف حضور کا چہرہ مبارکہ دیکھا، کہنے لگے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے عرض کیا حضور اگر یہودیوں کو میرے ایمان لانے کا علم ہو گیا تو پھر وہ میرے خلاف باتیں کریں گے، ان کو علم ہونے سے پہلے آپ میرے بارے میں ان سے دریافت کریں۔
حضرت عبداللہ بن سلام کو پردے میں بٹھا دیا گیا اور یہودیوں کے بڑے بڑے رؤساء علماء ان کو بلایا گیا. ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسے شخص ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہمارے سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، ہم میں سب سے بہتر ہیں اور سب سے بہتر کے بیٹے ہیں. حضور نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر عبداللہ بن سلام ایمان لے آئیں تو کیا تم بھی ایمان قبول کر لو گے؟ جن کو تم سب سے بڑا عالم کا بیٹا، خیر کا سب سے بہتر کا بیٹا کہتے ہو، اگر وہ ایمان قبول کر لیں تو تم بھی ایمان قبول کر لو گے؟ اس کا جواب تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا. انہوں نے کہا اللہ اس کو اس سے بچائے کہ وہ ایمان قبول کرے. پھر حضرت عبداللہ بن سلام پردے سے باہر تشریف لائے اور کلمہ شہادت پڑھا. جب انہوں نے کلمہ شہادت حضرت عبداللہ بن سلام کی زبان سے سنا تو انہوں نے کہا یہ ہم سب سے برے ہیں، سب سے برے کے بیٹے ہیں. ان کی قسمت میں تو چونکہ ایمان نہیں تھا، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، لیکن ازل سے حضرت عبداللہ بن سلام کی قسمت میں ایمان لکھا ہوا تھا. انہوں نے دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا اور ایمان قبول کر لیا اور کہا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، محبوب ان سے فرماؤ کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے اور تم نے اس کا انکار کیا، جواب محذوف ہے، تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ کفارہ انکار کیا، واحد کا صیغہ ہے اور اس سے کفرتم جمع مخاطب کا صیغہ ہے، تم سب نے اس کا انکار کیا. وَشَاهِدَ شَاهِدٌ، ایک گواہ نے گواہی دی، یعنی حضرت عبداللہ بن سلام من بنی اسرائیل یعنی یہودیوں میں سے، ان کے بہت بڑے عالم اس لیے اس جیسی کتاب پر وہ گواہی دے چکے ہیں. فآمن، وہ تو ایمان لے آئے، واستکبرتم، اور تم نے انکار کیا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت اس کو ملتی ہے جس کے دل میں ہدایت حاصل کرنے کی تڑپ ہوتی ہے، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو ٹھونس دی جائے، اس کو ہدایت دے دی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. اللہ تعالیٰ قادر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل دونوں رستے بتا دیے اور اختیار دے دیا، بھئی اپنی مرضی سے جس رستے کو چاہو قبول کر لو. جن کے دل میں حق کی ہدایت کی تڑپ موجود ہوتی ہے اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتا ہے. وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا للذین آمنوا، ایمان والوں کو. اب شروع میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے ان میں اکثریت غریب، غلام، مسکین اس قسم کے لوگ تھے. بلا شبہ کچھ با اثر اور ذی وقار لوگ بھی موجود تھے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کے بہت بڑے تاجر تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کے بڑے بڑے بہادروں میں جن کا شمار ہوتا تھا. اسی طرح اور بھی اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ایمان قبول کیا تھا، لیکن اکثریت جو تھی ایمان قبول کرنے والوں کی وہ غلام، غریب، اس طرح کے لوگ تھے، جس طرح حضرت بلال حبشی، حضرت عمار بن یاسر،
ان کے والدین اور اس طرح کے لوگ. تو کافر جو تھے وہ کہتے کہ دیکھو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں مال و دولت دیا ہے، ہمارے پاس عہدہ ہے، اقتدار ہے، ہر چیز ہے، تو اگر یہ اسلام حق ہوتا تو سب سے پہلے تو ہم اس کو قبول کرتے. ہم پڑھے لکھے سمجھدار جہاں دیدہ لوگ جب اس کو نہیں مان رہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. اگر یہ صحیح ہوتا تو سب سے پہلے تو ہم قبول کرتے. گویا انہوں نے دنیا پر قیاس کیا کہ جس طرح دنیا کا مال و دولت ہمیں کثرت سے ملا ہے، ہمارے پاس اقتدار ہے، لاؤ لشکر ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور پیارا ہونے کی دلیل ہے. اور یہ بھی حق ہوتا تو سب سے پہلے تو ہمیں ہدایت ملتی، ہم اس کو قبول کرتے. یعنی یہ لوگوں کو اسلام سے، دین سے دور کرنے کا ایک طریقہ تھا، ایک سوچ انہوں نے سوچی تھی. کیونکہ جب انسان کسی چیز کے حق میں ہوتا ہے تو اس کے حق میں دلائل وہ سوچتا رہتا ہے، اور جب کسی کا مخالف ہوتا ہے تو اس کی مخالفت میں بھی وہ دلائل سوچتا رہتا ہے. تو سوچ سوچ کے انہوں نے لوگوں کو دین اسلام سے دور رکھنے کی یہ ایک سوچ نکالی کہ دیکھو بھئی ہم اتنے ذی اثر، اتنے پڑھے لکھے سمجھدار جہاں دیدہ، ہم نے اس کو قبول نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھا حق نہیں ہے. اگر یہ صحیح ہوتا تو ہم جیسے جہاں دیدہ اور سمجھدار لوگ سب سے پہلے اس کو قبول کر لیتے. کفار جو ہیں مختلف طریقوں سے لوگوں کو دین اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے. کبھی تو یہ کہتے کہ یہ اگر حق ہوتا تو سب سے پہلے ہم قبول کرتے، ہم نے قبول نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے یہ حق نہیں ہے. کہیں انہوں نے کہا جس طرح کہ سورۃ العنکبوت میں گزر چکا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کافروں نے ایمان والوں سے کہا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، تم ہمارے پیچھے لگ جاؤ، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری خطائیں اٹھا لیں گے. یعنی تم کہتے ہو نا کہ قیامت کے دن کہیں ہمیں عذاب نہ برداشت کرنا پڑے. انہوں نے کہا ہم برداشت کر لیں گے، تم ہماری بات مانو، ہمارے پیچھے لوگو، جو ہوگا وہ ہم اٹھا لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، وہ ان کی غلطیوں کچھ نہیں برداشت کریں گے، کچھ نہیں اٹھائیں گے. إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ جھوٹے ہیں. وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، انہوں نے ان کے بوجھ کیا اٹھانے، ان کے اپنے بوجھ ہی بہت زیادہ ہیں. خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں، وہی اتنا بوجھ ہے، وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ دوسروں کو گمراہ کرنے کا وبال بھی ان پہ ہوگا. وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا، جو افطرا باندھتے ہیں نا، اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا اب بولو دنیا میں تم کیا کہتے تھے. تو یہ دین اسلام سے روکنے کے ان سرداروں کے مختلف طریقے تھے لوگوں کو. تو یہاں بھی انہوں نے کہا کہ یہ معاشرے میں جو کم تر لوگ ہیں انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. حالانکہ ہر دور میں ایسے ہی ہوا ہے کہ معاشرے میں جو لوگ کم تر ہوتے تھے وہی حق کی طرف سبقت کیا کرتے تھے. سردار وڈیرے جگیردار اس طرح کے لوگ وہ اکثر و بیشتر جو ہیں وہ مخالفت کیا کرتے تھے. جس طرح انبیاء کرام کے واقعات میں بار بار یہ چیز آتی ہے. وقال الملأ، ملأ کہتے ہیں معاشرے کا وہ طبقہ جو امراۃ یافتہ ہے، جو ان کے وسائل پہ قابض ہوتا ہے. اس طرح کے لوگ ہمیشہ مخالفت کیا کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن پاک میں کئی جگہ مذکور ہوا. تو حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے معاشرے میں، تو آپ ان کو پہلے ہٹائیں، یہاں سے اٹھائیں، پھر ہم دیکھیں گے، پھر ہم سوچیں گے آپ کے پاس آنے کی اور آپ کا بات سننے کی. ہمیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو
ارشاد فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بھئی یہ لوگ جو ہے نا، یہ صدقے دل سے انہوں نے ایمان قبول کیا ہے، اب میں تو ان کو ہٹانے والا اٹھانے والا یہاں سے نہیں، یہ تو یہیں بیٹھے رہیں گے، اب تمہاری مرضی ہے، تم اگر حق کو قبول کرنا چاہتے ہو تو انہی کے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ، نہیں تو اللہ سے پھر اپنے کیے کی سزا پاؤ گے۔ یہ جو سچے دل سے ایمان قبول کرنے والے ہیں ان کو میں یہاں سے اٹھانے والا نہیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافر یہی کہا کرتے تھے کہ یہ آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، آپ ان کو یہاں سے ہٹائیں پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کے پاس بیٹھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ محبوب آپ ان پہ نظر رحمت فرمائیں، یہ جو صدقے دل سے خلوص کے ساتھ جنہوں نے ایمان قبول کیا، چاہے حضرت بلال حبشی ہوں، حضرت عمار بن یاسر ہوں اور اس طرح کے غلام، ان پہ آپ نظر کرم فرمائیں، ان کو آپ اپنے پاس سے دور نہ کریں اور ان کو سنا دیں کہ میں ان کو دور کرنے والا نہیں، تم اگر آنا چاہتے ہو تو انہی کے ساتھ آ کے بیٹھ جاؤ۔ تو یہ صدقے دل سے جو ایمان قبول کرنے والے ہیں ان کو میں دور کرنے والا نہیں۔ تو ہر دور کے اندر اکثریت جو ہوتی تھی اس طرح کے لوگوں کی، وڈیرے جاگیردار، وہ مخالفت کرتے تھے، اور جو معاشرے میں کم تر سمجھے جاتے تھے وہ دین حق کی طرف سبقت کیا کرتے تھے۔ تو یہاں بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ کم تر لوگ انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اگر یہ حق ہوتا تو سب سے پہلے تو ہم اس کو قبول کرتے، ہمارا اس کو قبول نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق نہیں ہے۔ یہ دین اسلام سے روکنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ سوچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، جب ان کو اس سے ہدایت نہیں ملی ہے، ان بد نصیبوں کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، وہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکے، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو اب عنقریب کہیں گے کہ یہ پرانا جھوٹ ہے، پہلے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہے، تو معاذ اللہ قرآن پاک کو وہ کہیں گے کہ افکن قدیم، پرانا گھڑا ہوا یعنی جھوٹی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی تورات، وہ بھی امام اور رحمت یعنی مقتدا اور رحمت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا جو رہنمائی کا ذریعہ سی۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء کرام کی جو بنیادی تعلیمات تھیں وہ ایک ہی تھی، ان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ بنیادی نقطہ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا محور و مرکز تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، پھر اس کے بعد نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، یہ ساری بنیادی چیزیں جو ہیں یہ تمام شریعتوں میں یکساں تھی، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ تھا نہ ہو سکتا ہے، سب انبیاء کرام کی یہی تھا۔ ہاں آگے شریعت میں اس کے جو تفصیلات ہیں، عبادات کے طریقے جو ہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، مثلا جس طرح ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پہلی امتوں میں اس طرح عبادت کا، نماز کا طریقہ نہیں، کوئی اور طریقہ ہوگا، جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں کس طرح، اور پہلی امتوں میں اس طرح روزے کا طریقہ نہیں ہوگا، جس طرح ہم حج کو جاتے ہیں ان کے مذہبی فریضہ کہیں اور ممکن ہے ادا کیا جاتا ہو، کسی اور طریقے سے ادا کیا جاتا ہو، زکوٰۃ کی تفصیلات میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو آگے تفصیلات ہیں، عبادات کے طریقے، اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی نقطہ اس میں نہ کوئی اختلاف ہے نہ ہو سکتا ہے، سب نبیوں کی
تعلیم ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے لائق صرف وہی ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انبیاء کرام پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا کہ اس دنیا کے بعد پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ تو یہ سب بنیادی جو چیزیں تھیں تمام انبیاء کرام کی دعوت میں یکساں اور متفق تھیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی، اس کے بھی بنیادی نقطے یہی تھے۔ تو فرمایا اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو مقتدا اور رحمت تھی، وَهَذَا کتاب، اور یہ بھی بڑی شان والی کتاب ہے، مصدقن، جو اس تورات کی تصدیق کرنے والی ہے کہ وہ کتاب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کرتا تھی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ لسانا عربیا، یہ کتاب عربی زبان میں ہے۔ لینذر الذین ظلموا، تاکہ یہ خبردار کرے، ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا۔ وبشریٰ للمحسنین، اور احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ ظالموں کو برے انجام سے ڈرائے اور نیکی کرنے والوں کو اچھے انجام کی خوشخبری دے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ استقامت، پکے رہے اس پہ، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہی مضمون جو ہے اس سے پہلے سورہ حامیم السجدہ میں گزر چکا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ استقامت دکھائی، اس پہ ثابت قدم رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوں گے موت کے وقت یا میدان محشر میں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان کو فرشتے یہ کہیں گے کہ نہ تم کوئی خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ۔ وابشروا بالجنہ، اور تمہیں اس جنت کی خوشخبری ہو، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں جنت میں ہر وہ چیز ملے گی، ہر وہ نعمت ملے گی جو تمہارے دل چاہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو بھی مانگو گے وہ تمہیں وہاں ملے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ رب تبارک و تعالیٰ جو بخشنے والا، رحم فرمانے والا، اس کی طرف سے میزبانی ہے۔ تو یہاں بھی اسی مضمون کو فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، یعنی صرف دعویٰ ایمان نہیں بلکہ اس پر استقامت، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، ایمان کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے، یعنی دین اسلام کی تمام جو تقاضے ان کو پورا، عبادات کو پورا کیا جائے، تمام عقائد کو درست کیا جائے، اور پھر عبادات کی ادائیگی، تمام تقاضے پورے کیے جائیں اور اس پہ ثابت قدمی دکھائی جائے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ جزا ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ جنت جو ہے وہ اس کا حقیقی سبب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کے فضل سے جنت ملے گی، لیکن ظاہری سبب جو ہیں وہ اعمال ہیں کہ اعمال جو ہے وہ جنت جانے کا سبب بنیں گے۔ اصل میں اعمال بھی
کسی کو نیکی کی توفیق ملنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کی توفیق سے کسی کو نیکی کرنے کی یعنی طاقت آتی ہے. تو نیکی کرنا بھی رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کے کرم سے یہ توفیق ملتی ہے. تو گویا نیک اعمال کرنا بھی رب کا کرم ہے کہ اس کا کرم ہوتا ہے تب ہی انسان کو یہ توفیق ملتی ہے. تو اعمال ظاہری سبب ہیں جنت میں جانے کا، حقیقی سبب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے جنت عطا فرمائے گا. ورنہ ہمارے اعمال کیا ہیں اور ہمارے اعمال کی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے اعمال اس قابل ہی کہاں ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں. یہ اس کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ وہ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے. تو اعمال جو ہیں وہ ظاہری سبب ہیں جنت جانے کا، حقیقی سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوگا. جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا وہی جنت میں جائے گا. اور جس کو نیک اعمال کی توفیق مل گئی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل کی دلیل ہے کہ اس نے کرم فرمایا اور اس نے نیکی کی توفیق عطا فرمائی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. وصّا وصیت کرنا، اور جب اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے کسی کام کا حکم دینا اور فرض کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے حکم دیا ہے، ہم نے فرض کیا ہے انسان پہ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے، نیکی کرے. قرآن پاک میں یہ مضمون پہلے بھی گزرا ہے، انہی الفاظ تھوڑے سی تبدیلی کے ساتھ پیچھے 2 جگہ یہ مضمون جو ہے وہ گزرا ہے. 20واں سپارہ سورہ العنکبوت، اس کا پہلا رکوع ہے، وہاں الفاظ ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. یہاں ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. معنی وہی ہے کہ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے، انسان پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے. اسی طرح 21واں سپارہ اور سورہ لقمان، اس میں بھی ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کہ ہم نے حکم دیا انسان کو اپنے والدین کے متعلق. یہاں بھی مطلب یہی ہے کہ ان کے ساتھ نیکی، ان کے ساتھ بھلائی. تو 3 جگہ یہی الفاظ ہیں. پہلے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، دوسری جگہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور یہاں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کہ انسان کو والدین کے ساتھ نیکی بھلائی کرنے کا ہم نے حکم دیا ہے. اور قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پہ والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا حکم دیا. اگر ہم شروع سے اس کو شروع کریں تو پہلے سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر اس کی 83 ہے، 83. ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان، نیکی اور بھلائی کرنی ہے. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، قریبی رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے.
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ بات چیت کرو، گفتگو کرو، اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو بنی اسرائیل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی ہر دور میں ہر امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا۔ اور ایک اور چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے معن بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا۔ اس چیز سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور اپنی عبادت کے فوراً بعد یہ حکم دیا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ تو بنی اسرائیل کو حکم دیا، یعنی ہر دور میں ہر امت کو اس چیز کا حکم دیا گیا۔ اب یہی مضمون جو ہے آگے 5ویں سپارے میں آتا ہے۔ سورۃ النساء، اور اس کی آیت نمبر 36 ہے، 36۔ یہاں بھی وہی انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا اور اس کے ساتھ فوراً پھر والدین کے ساتھ اس نے سلوک اور نیکی کا حکم دیا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، بھلائی کرو۔ آگے پھر مضمون وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، قریب رہنے والے قریبی رشتہ دار اور ہمسائے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یعنی درجہ بدرجہ آگے اس کے علاوہ جو مسافر، ضرورت مند، حاجت مند اور غلام، سب کے ساتھ بھلائی کا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ انسان کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو۔ پھر آگے 15واں سپارہ اور سورہ بنی اسرائیل، اس کا ایک پورا رکوع جو ہے اس کے اندر اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، انداز وہی ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور اس کے فوراً بعد پھر والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا حکم دیا۔ یعنی اس کی اہمیت اس سے کہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا حکم دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے، یہاں بھی قضا مانا حکم دینا، فرض کرنا، تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان، نیکی اور بھلائی سے پیش آؤ۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر وہ بڑھاپے کی حالت میں تمہارے پاس پہنچیں، دونوں یا دونوں میں سے ایک، یعنی بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور تم موجود ہو، تمہاری موجودگی میں وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو انہیں اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ ان کو جھڑکو۔ یعنی بڑھاپے میں انسان بعض اوقات کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو انسان کو ناگوار گزرتی ہیں، کبھی انسان کسی بات کو بار بار کہتا ہے، کبھی کچھ بھول جاتا ہے، کبھی کچھ اور اس طرح کی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو اگر ان سے کوئی ایسی بات جو تمہارے مزاج کے خلاف ہو، تمہاری طبیعت کے خلاف ہو، تو پھر بھی ان کو جھڑکنا
یا ان کو ڈانٹنا، یہ نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بڑا نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور نرمی کے ساتھ ان کے آگے جھکے جاؤ، یعنی ان کے سامنے ان کا ادب احترام، ہر اعتبار سے ان کا ادب اور احترام کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے اس طرح دعا کرو کہ یا رب ذوالجلال میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے، انہوں نے مجھ پر شفقت کی ہے، مہربانی کی ہے، اور میرے تمام انتظامات انہوں نے کیے، تو بھی ان پر کرم فرما۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ احادیث مبارکہ جو ہیں اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو بیان فرمایا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے، ایسا کوئی عمل جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ آپ نے فرمایا کہ نماز وقت پر پڑھنا، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ پوچھا پھر اس کے بعد کون سا عمل؟ فرمایا پھر اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے اس نے جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے۔ اب جہاد پہ جانا، انسان اپنا آرام اور سکون سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جاتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، جہاں جان کو خطرہ ہوتا ہے، تو یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے بہت بڑی نیکی ہے۔ تو انہوں نے جہاد پہ جانے کی اجازت مانگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا ان کی خدمت میں جہاد کرو، یعنی جاؤ ان کی خدمت کرو۔ تم جس چیز کی طلب میں باہر جا رہے ہو، جنت کی طلب میں، ثواب کی طلب میں، رب کی رضا کی طلب میں جا رہے ہو، وہ تو تمہیں گھر میں ہی مل جائے گا۔ جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو، تمہیں جنت بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا، رب کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو جس کام کے لیے تم باہر جانا چاہتے ہو، جہاں تمہیں آرام سکون چھوڑنا پڑے گا، جہاں جان کا خطرہ ہوگا، وہ تمہیں گھر میں ملے گا۔ نہ تمہیں کوئی تکلیف آئے گی، نہ جان کا خطرہ ہوگا، لیکن وہ سب چیزیں تمہیں گھر بیٹھے مل جائیں گی کہ تمہارے ماں باپ موجود ہیں، ان کی خدمت کرو۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت جاہمہ، ان کے بیٹے معاویہ بن جاہمہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جاہمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ سے مشورے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ چمٹے رہو، یعنی ان کی خدمت کرو، جاؤ ان کے پاس رہو، کیونکہ جنت اس کے پیر کے پاس ہے، یعنی ان کی خدمت کرو گے تو اس کی ماں کی خدمت کر کے تمہیں جنت ملے گی۔ تو اب چونکہ ان کے حالات کے پیش نظر یہ جو حضرات ہیں ان کے لیے زیادہ اہم یہ تھا ان کے ماں باپ کو خدمت کی، ان کی زیادہ ضرورت ہوگی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا۔ ورنہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب مثلا دشمن ملک پہ حملہ کر دے تو ہر آدمی پہ ضروری ہو جاتا ہے جا کے ملک کا دفاع کرنا،
تو حالات کے مطابق، لیکن ان کے چونکہ اس طرح کے حالات ہوں گے کہ جہاد پہ جانا ان کا اتنا ضروری نہیں ہوگا، ماں باپ کو خدمت کی زیادہ ضرورت ہوگی، تو حضور نے فرمایا کہ جس چیز کی طلب میں، ثواب کی طلب میں، جنت کی طلب میں، رب کی رضا کی طلب میں تم جہاد پہ جانا چاہتے ہو، وہ تمہیں گھر میں ملے گا، تمہارے گھر میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، تمہیں ثواب بھی ملے گا، نیکی ملے گی، رب کی رضا بھی حاصل ہوگی اور جنت بھی ملے گی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں اور مجھے اس پہ قدرت نہیں ہے، یعنی جانا چاہتا ہوں لیکن جا نہیں سکتا، کسی وجہ سے کوئی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے میں جہاد پہ نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں میری ماں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ نیکی کرنے میں زیادہ کوشش کرو، جب تم یہ کر لو گے تو تم حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اور جہاد کرنے والے ہو گے، یعنی یہ ساری چیزیں ان کا ثواب جو ہے تمہیں اپنے گھر کے اندر ملے گا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اس کے لیے توبہ ہے۔ توبہ کے بارے میں محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جنت کا ایک سایہ دار درخت ہے، اس کا نام ہے توبہ۔ تو فرمایا اس کو جنت کے اندر وہ مقام ملے گا، خاص مقام وہ اس کو ملے گا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں زیادتی کرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صحت میں برکت دے گا، اس کی عمر میں برکت دے گا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ اسی طرح بڑی مشہور ایک حدیث پاک ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ممبر رکھا ہوا ہے، حضور ممبر پہ تشریف لائے، ایک سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آج ایک عجیب ہم نے بات جو پہلے کبھی نہیں دیکھی آج دیکھی کہ آپ ممبر پہ تشریف لائے اور آمین 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 کہا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو پایا اور ان کے ساتھ نیکی کیے بغیر مر گیا وہ دوزخ میں جائے گا اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، کہیے آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے محبوب، جس نے رمضان شریف کا مہینہ پایا اور مر گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، یعنی اس نے ماہ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے، اس کا ادب احترام نہیں کیا اور بخشش کا حقدار نہیں ہوا، وہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا اور اس کو اللہ کی رحمت سے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، کہیے آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور وہ آپ پہ درود شریف نہ پڑے وہ دوزخ میں جائے اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، کہیے آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو 3 مرتبہ جو آمین 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 کہا ہے، دعا کرنے والے حضرت جبریل امین ہیں اور اس پہ امین کہنے والے اللہ کے پیارے محبوب ہیں۔ اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبریل امین کی دعائی کیا کم تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین نے گزارش کی کہ آپ میری دعا پہ آمین کہیں، اور حضور نے اس کی حضرت جبریل امین کی دعا پہ آمین کہا کہ یا رب ذوالجلال اس دعا کو قبول فرما۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا، اور جو اس دولت کو پائے اور پھر وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ ہو، واقعتاً اس سے زیادہ
بد نصیب آدمی کون ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے حاصل کرنے کا ایک آسان ذریعہ مہیا کیا اور اس نے اس کو ضائع کر دیا۔ ایک حدیث پاک میں اس طرح آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نیک شخص اپنے والدین میں سے کسی کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور ادب احترام کے ساتھ ان کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، اس کو حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ حج اور حج مبرور یعنی وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے۔ انسان حج کے لیے جاتا ہے، اتنے اخراجات ہوتے ہیں، گھر بار چھوڑ کے جاتا ہے، بیوی بچے رشتہ دار وطن سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے، اور کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے، کتنی مشقتیں اٹھاتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، منا عرفات مزدلفہ، اور کہاں سارے ارکان کی ادائیگی۔ اس کے بعد اب کیا گارنٹی ہے کہ یہ عبادت قبول ہوگی؟ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ عبادت قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے سب کا، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ صرف ان کی زیارت کرتا ہے، ان کے چہرے کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک حج مبرور، حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کی زیارت کرے تو ایک مرتبہ تو زیارت کی تو حج مبرور کا ثواب مل گیا، تو کیا کوئی 100 مرتبہ دیکھے گا تو اس کو 100 مرتبہ حج مقبول کا، حج مبرور کا ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس کی رحمت کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ 100 مرتبہ دیکھے گا تو 100 مرتبہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی کہ کسی کو 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا تو کہیں اس کے پاس ثواب کی کمی ہو جائے گی۔ رب کی رحمت تمہارے وہم خیال سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تو جو یعنی جتنی مرتبہ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور ادب احترام کے ساتھ ان کی زیارت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب جو ہے عطا فرمائے گا، اور اتنے ہی حج مقبول کا اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔